الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بھائیو اور دوستو، ربیع الاول کا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایک خاص مناسبت رکھتا ہے۔ آپ کا جانا، انتقال فرمانا بھی ربیع الاول میں تھا، آپ کی ہجرت بھی ربیع الاول میں تھی، اور آپ کا دنیا میں تشریف لانا ربیع الاول میں تھا۔ تو ربیع الاول کو آپ کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت ہے۔ ربیع الاول اس جہان کے لیے رحمت اور برکت اور اس جہان کے لیے عزت کا پیغام تھا۔ ربیع الاول میں آمد رسول ہے۔ 12 ربیع الاول تھا، 571 عیسوی اور 22 اپریل تھا۔ یہ تو آپ کے ظہور کا زمانہ تھا، لیکن یہ وہ رسول اعظم، رسول اکرم ہے کہ جس کے آنے سے پہلے، بلکہ کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے ہی، جس کی آمد اور جس کے زمانے کی خبریں، جس کے قرآن کی خبریں اور جس کی امت کی خبریں اور جس کے عدل و انصاف کی خبریں اور جس کے اخلاق کی خبریں اور جس کے تقوی کی خبریں اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں پھیلا دی، اور آنے سے پہلے ہی کائنات میں شور برپا ہے، اور پوری کائنات آپ کے نغمے سے گونج رہی ہے۔ آپ پر جو قرآن اترنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابھی زمین نہ بنی، آسمان نہ بنا، کائنات نہ بنی، 50,000 سال پہلے، زمین آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کے سامنے قرآن پڑھا جو آپ پر اترنے والا تھا۔ قرآن 50,000 سال پہلے اللہ تلاوت فرما رہا تھا۔ فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے کہا طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا علیہا، بڑی مبارک ہوگی وہ امت جس پر یہ قرآن اترے گا۔ وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، اور بڑے مبارک ہوں گے وہ سینے جو اس کتاب کو اپنے اندر اتاریں گے۔ وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، اور بڑی خوش قسمت ہوں گی وہ زبانیں جو اس کی تلاوت فرمائیں گی۔
جو آپ پر قرآن اترنا ہے اس کی تلاوت فرشتوں کو سنائی جا رہی ہے۔ ابھی نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ مشرق ہے، نہ مغرب ہے، نہ شمال ہے، نہ جنوب ہے، نہ کائنات کی کوئی ذرہ اور چیز کو اللہ نے وجود دیا ہے، اور آپ کی کتاب کو وجود دیا جا چکا تھا اور آپ کی کتاب پڑھی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع فرمایا عالم ارواح میں، جب ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا تھا، اور اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا فرما کر ایک عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سارے عالم کی روحوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ایک یہ عہد الست تھا جو سارے عالم ارواح میں روحوں سے لیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے انبیاء سے الگ سے ایک معاہدہ کیا، ابھی سارے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی آپ آئے نہیں ہیں، 1.25 لاکھ نبیوں نے آنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے ان سے عہد لیا کہ تم اپنی امت کے نبی ہو، پر ایک تمہارا بھی نبی آئے گا جو تمہارا نبی ہوگا، ساری امت کو تم پر ایمان لانا واجب اور تمہیں اس نبی پر ایمان لانا واجب، وہ نبی تمہارا نبی ہوگا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، آدم آپ پر ایمان لائے، شیس آپ پر ایمان لائے، نوح کا نبی آپ پر ایمان لائے، ابراہیم کا نبی آپ پر ایمان لائے، اور اسماعیل و اسحاق کا نبی وہ آپ پر ایمان لائے، اور یوسف کا نبی وہ آپ پر ایمان لائے، یعقوب و ایوب کا نبی وہ آپ پر ایمان لائے، لوط کا نبی ہے، صالح کا نبی ہے، اور ہود قوم ہود کے نبی کا نبی ہے، یہ سارے نبیوں کا نبی ہے، اور یہ یحییٰ زکریا کا نبی ہے، یہ لوط کا نبی ہے، عیسیٰ اور موسیٰ کا نبی ہے، یہ ہارون کا نبی ہے، یہ نبی الانبیاء ہے، یہ رسول الرسول ہے، رسول ہے، یہ کائنات کے امتوں کا نبی، یہ نبیوں کا نبی۔ سارے نبیوں پر اللہ نے آپ کا ذکر اتارا کہ میرا نبی آنے والا ہے، اس پر ایمان لانا تم سب کی ذمہ داری، اس کی مدد کرنا تم سب پر واجب، اس کی نصرت کرنا تم سب پر واجب۔ اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کیا اس بات پر اقرار کرتے ہو اور اس بات پر معاہدہ کرتے ہو کہ جب وہ نبی آئے گا تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، آپ کو سب سے آخر میں آنا ہے، آپ کے آنے سے پہلے نبیوں کو آپ پر ایمان لانا واجب تھا کہ آپ پر ایمان لائیں، حالانکہ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ قالوا اقررنا، کہا ہم ایمان لاتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، سارے نبیوں نے آپ پر ایمان لایا حالانکہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے۔ آپ کے آنے سے پہلے پوری کائنات میں شور ہے اور ایک ہنگامہ برپا ہے کہ نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی اتاری، رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ وهم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الأمی یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والإنجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ یہ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتاری کہ ایک نبی آنے والا ہے جو حلال بھی کرے گا، کچھ حرام بھی کرے گا، آسانیاں پیدا کرے گا،
بوجھ امت کے اتارے گا، اور ایک نبی آنے والا ہے، وہ نبی امی نبی ہوگا، اور اس کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، پچھلے صحیفوں اور کتابوں میں بھی ہے، جو اس کی مدد کرے گا، جو اس کے دین پر آئے گا، جو اس کا اتباع کرے گا، جو اس کی کتاب نورانی پر ایمان لائے گا اور چل کر دکھائے گا، وہی کامیاب ہوگا، وہی کامیاب ہوگا، وہی اللہ کو پہنچے گا، وہی جنت کو پہنچے گا، وہی اللہ اور کامیابی کو پہنچے گا۔ یہ ایک نبی آنے والا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ یہ وحی اتار رہا ہے، قرآن میں جس کا ذکر ہے۔ یہود کے سامنے آپ کا ذکر آ رہا ہے، نبی موسیٰ ہیں پر خبر آپ کی دی جا رہی ہے۔ پھر اللہ نے تورات میں اتارا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین انت عبدی ورسولی لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق لا يدفع السیئة بالسیئة ولكن يعفو ويغفر وقیم به ملة العوجاء وَأَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صَمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا۔ یہ اللہ تورات میں آپ کا ذکر موسیٰ پر اتار رہا ہے۔ اے موسیٰ، ایک نبی آنے والا ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ شاہد ہے، یہ مبشر ہے، وہ نذیر بن کر آئے گا، وہ امیین کی پناہ بن کر آئے گا، وہ غریبوں کا ملجا اور مأویٰ بن کر آئے گا۔ تو میرا نبی ہے، تو میرا رسول ہے، تو میرا بندہ ہے۔ اور سمیتک المتوکل، میں نے تیرا نام رکھا ہے متوکل، توکل کرنے والا۔ وہ کیسا ہوگا؟ لیس بفظ ولا غلیظ، وہ ترشرو نہیں ہوگا، وہ سخت دل نہیں ہوگا، اور وہ بازاروں میں چیخنے چلانے والا نہیں ہوگا۔ اور وہ کیسا ہوگا؟ وہ برائی کو برائی سے جواب نہیں دے گا، برائی کو اچھائی سے دور کرے گا۔ اور وہ کیسا ہوگا؟ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ اس کے ذریعے سے میں ٹیڑھے دین کو سیدھا کروں گا، اس کے ذریعے سے میں ٹیڑھے مذہب کو سیدھا کروں گا، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلائے گا، اور اس کے ذریعے سے امت کو سیدھا کرے گا، اور اندھی آنکھوں کو کھولوں گا، اور پردوں میں لپٹے ہوئے دل ان کو راہ دوں گا، ان کے پردے اتاروں گا، اور کانوں کی ڈاٹیں نکالوں گا، اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ وہ محنت کرے گا۔ یہ اللہ تورات میں آپ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ نبی آنے سے پہلے خبریں آ رہی ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ نبی آنے سے پہلے شور اور ہنگامہ برپا ہو۔ آپ کے وجود کو ابھی ہزاروں سال پڑے ہیں، اور آدم خبر دے رہا ہے، آدم اول النبی، پہلا نبی خبر دے رہا، پہلا انسان آتے ہی آپ کی خبر، آپ کی امت کی خبر، آپ کی امت کی خبر۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے 4 باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ عطا فرمائیں جو اللہ نے مجھے بھی عطا نہیں فرمائیں۔ 4 فضیلتیں اللہ اس امت کو دے گا اپنے نبی کے صدقے، جو اللہ نے مجھے بھی نہیں دیا۔ میری توبہ قبول ہوئی جا کر مکہ میں جا کر میری توبہ قبول ہوئی ہے، اور روتے روتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، مانگتے مانگتے برسوں گزرے، توبہ جا کے مکہ میں اللہ نے کہا قبول ہے اور خطا معاف ہے۔ اور یہ امت جہاں توبہ کرے گی اللہ معاف کر دے گا، جہاں توبہ کرے گی اللہ معاف کر دے گا۔ پھر فرمایا دوسری فضیلت، میں نے کپڑا پہنا ہوا تھا جنت میں اور خطا ہو گئی، لباس اتر گیا، برہنہ ہو گیا اس گناہ کی سزا میں، اور یہ وہ امت ہوگی جو برہنہ ہو کر خطا کریں گے اللہ لباس پہنائے گا۔ تیسری فضیلت، میری اور میری بیوی میں جدائی ہو گئی، اللہ نے زمین پر آدم کو کہیں اور اتارا، اما حوا کو کہیں اور اتارا، الگ الگ جدائی ڈال دی، کا خطا ہوئی، میری اور میری بیوی میں جدائی ہو گئی، اور یہ امت خطا کرے گی، اللہ ان کی بیویوں میں جدائی نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا جنت کا مکان تھا، خطا پر اللہ نے دنیا میں اتار دیا،
اور چھین لیا، اور یہ امت جنت کے باہر خطا کرے گی اور توبہ کر کے جنت میں داخل ہوگی۔ محمد کی امت کے تذکرے ہیں، آپ کے تو ہیں ہی، آپ کی امت کے ذکر ہیں۔ آدم فرما رہے ہیں، آدم علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں۔ ابراہیم نے بیت اللہ کھڑا کیا، اسماعیل کی قربانیاں، آگ میں جانا، ہاجرہ کی ہجرت، اسماعیل کا ذبح ہو جانا اور پھر ہجرت کر آنا، یہ ساری قربانیاں کر کے آخر میں بیت اللہ کھڑا کیا۔ اسماعیل ہیں، ابراہیم ہیں، بیت اللہ بھی بن گیا ہے، تو اب ہاتھ اٹھایا ہے اور اس میں ایک دعا کی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے اللہ، اس میں ایک نبی بھیجنا، اسی جگہ ایک نبی بھیجنا۔ یہ ابراہیم اللہ سے کہہ رہا، یعنی خبر دے رہا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے جو اسی بیت اللہ میں آئے گا، اسی مکہ میں پیدا ہوگا، اور وہ ساری دنیا کو علم دے گا، وہ ساری دنیا کو حکمت دے گا، وہ ساری دنیا کو، خود وہ امی ہوگا پر اس کو پڑھ کر لوگ ڈگری لیں گے، خود وہ امی ہوگا لیکن اس کو پڑھ کے لوگ تعلیم یافتہ بنیں گے، خود وہ امی ہوگا لیکن اس کو پڑھ کر لوگ عالم بنیں گے، خود وہ امی ہوگا لیکن اس کا علم پڑھ کر لوگ مفتی بنیں گے، مفسر بنیں گے، محدث بنیں گے اور بڑے بڑے پروفیسر بنیں گے، اس کو پڑھنے والے عالم بن جائیں گے اور اہل علم و دانش بن جائیں گے، خود وہ امی ہوگا۔ اے اللہ، اے اللہ، یہاں وہ نبی بھیجنا۔ ابراہیم خبر بھی دے رہے ہیں اور دعا بھی فرما رہے ہیں۔ ابراہیم امت کو مکے میں بتا کے جا رہے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، اسماعیل بتا کے جا رہے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ تعلیم لے کر آئے گا، وہ حکمت لے کر آئے گا، وہ تزکیہ لے کر آئے گا، وہ قرآن لے کر آئے گا، وہ یہاں تلاوت کرنے آئے گا، وہ یہاں لا الہ الا اللہ کا پیغام یہاں سے نکالے گا۔ ابراہیم خبر دے کے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام خبر دے رہے ہیں، بنی اسرائیل کے یہودیوں کو خبر دے رہے ہیں۔ یہ خبر کیوں دے رہے ہیں؟ کہ میرا بھی ایک نبی ہے۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں میرا بھی ایک نبی ہے جس پر میں ایمان لاؤں گا، لہذا سارے میری امت یہود بھی اس نبی پر ایمان لائیں۔ عیسیٰ علیہ بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں، شعیا علیہ السلام، شعیا ایک نبی ہیں بنی اسرائیل کے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ایک وحی اتار رہا ہے۔ وہ وحی اللہ نے کہا شعیا سارے بنی اسرائیل کو اکٹھا کرو، سارے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ تیری زبان پر ایک علم چالو ہونے لگا۔ وہ خود نہیں بول رہے تھے، ان کی زبان پہ چالو ہوا۔ اللہ نے وحی کو بلوایا، وہ اپنی مرضی سے نہیں بات کر رہے۔ تو شعیع علیہ السلام سارے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور اللہ نے ان کی زبان پر وحی چالو فرمائی، یا سماء اسمعی و یا ارض انصتی، اے آسمان تو بھی خاموش ہو کے سن، اور اے زمین تو بھی خاموش ہو کے کان لگا، ساری کائنات سنے۔ ان اللہ یرید ان یقضی شانا ویدبر امرا هو منفذہ، اللہ تعالیٰ ایک کام کرنے لگا ہے اور ایک کام کی تدبیر کرنے لگا ہے، وہ انقلاب دنیا میں لانے کا فیصلہ کرنے لگا ہے۔ انہ یرید ان یحول الریف الی الفلات والاجام فی الغیطان والانہار فی الصحارا والنعمت فی الفقراء والملک فی الرعاۃ۔ یہ انقلاب آنے لگا کہ اللہ اونٹ کے چرواہے اور بکری کے چرواہوں کو کائنات کی سلطنت دینے لگا اور بادشاہ بنانے لگا، صحراؤں میں اللہ نہریں چلانے لگا اور غریبوں کو اللہ تعالیٰ مالدار کرنے لگا اور یتیموں کی باتیں اللہ سن کر حالات کو اچھا کرنے لگا، اور اللہ اب حالات کو تبدیل کرنے لگا۔ ہوگا کیسے؟ یہ ہوگا کیسے؟ یرید ان یبعث امیا من الامیین لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق۔ یہ ایک نبی آئے گا، وہ ان پڑھ امت میں ان پڑھ نبی ہوگا، وہ بات کا سخت نہیں ہوگا، وہ لہجے کا گرم نہیں ہوگا، وہ دل کا شدت پسند نہیں ہوگا، سخت دل نہیں ہوگا،
اور بازاروں میں چیخنے چلانے والا نہیں ہوگا. کیسی چال چلے گا؟ لو یمر علی السراج لم یطفئه من سکینتہ، اگر جلتا چراغ اس کے پاس سے وہ گزرے گا، ایسی متانت کی چال چلے گا کہ وہ چراغ اس کے گزر جانے سے بجھے گا نہیں، اس کی شمع بجھے گی نہیں. ولو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ، اور ایسی نرم چال چلے گا کہ اگر وہ خشک لکڑی پر پاؤں رکھے گا تو چرچرانے کی آواز تک نہیں آئے گی، اس کی ایسی نرم چال ہوگی. اور وہ کیسا ہوگا؟ ابعثہ مبشرا ونذیرا، میں اس کو خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بناؤں گا. اور لا یقول الخنا، وہ بات گندی بات نہیں کرے گا، وہ فحش گو نہیں ہوگا، زبان سے فحش جملے نہیں بولے گا. اور کیا کروں گا؟ افتح به اعینا عمیا واذانا صما وقلوبا غلفا، میں بند دلوں کے پردے اس کے ساتھ کھولوں گا، میں کانوں کی ڈاٹیں اس کے ساتھ نکالوں گا، اور کان سننے لگے گا، آنکھ دیکھنے لگے گی، اور دل سمجھنے لگے گا. اور کیا ہوگا؟ وسددہ لکل امر جمیل وَأَهِبُ لَهُ كُلَّ خُلُقٍ کریم، ہر نیک کام اس کو میں خود سکھلاؤں گا، ہر عظیم عادت اور اخلاق اس کو میں ہبہ کروں گا. وَأَجْعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسَهُ، سکینہ اس کا لباس ہوگا. وَالْبِرَّ شِعَارَهُ، اور نیکی اس کی علامت ہوگی. وَالتَّقْوَى ضَمِيرَهُ، اور تقوی اس کا ضمیر ہوگا. وَالْحِكْمَةَ مَنْطِقَهُ، اور اس کا حکمت بول بناؤں گا. وَالْحَقَّ شَرِيعَتَهُ، اور حق اس کی شریعت بناؤں گا. والعدل سیرتہ، اور عدل اس کی سیرت بناؤں گا. والاسلام ملتہ، اور اسلام اس کا دین بناؤں گا. واحمد اسمہ، اور اس کا نام میں احمد رکھوں گا. اہدی بہ بعد الضلالہ، وہ آئے گا تو ہدایت لائے گا تو ضلالت اور گمراہی کے پردے چھٹیں گے. اعرف بہ بعد النکرہ، اس کے ذریعے گمناموں کو نام ملے گا. اکثر بہ بعد القلہ، تھوڑے ہوں گے انہیں زیادہ کر دوں گا. اغنی بہ بعد العیلہ، فقیر ہوں گے مالدار کر دوں گا. اجمع بہ بعد الفرقہ، وہ فرقوں میں بٹے ہوں گے ان کے دل شیر و شگر کر دوں گا. اؤلف بہ بین امم متفرقہ وقلوب مختلفہ واہواء مشتتہ، بکھرے دلوں کو جوڑوں گا. استنقذ بہ فئاما من الناس عظیما من الہلکہ، اور ایک بہت بڑی انسانیت کا مجمع ہوگا جو اس پر ایمان لائے گا، اور اسے جنت کا وارث بناؤں گا اور ہلاکت کے گڑھے سے بچاؤں گا. پھر یہ آیا نبی کا ذکر، آگے میرا اور آپ کا ذکر شایع کی وحی میں چل رہا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ اجعل امتہ خیر امت یخرجون یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، موحدین، مؤمنین، مخلصین، مصدقین بما جاءت به رسلی، الہمہم التسبیح والتکبیر والثناء والتحمید فی مساجدہم ومجالسہم ومضاجعہم ومنقلبہم ومثواہم، یصلون لی قیاما وقعودا، قربانہم دماؤہم رہبان باللیل لیوثم بالنہار اناجیلہم فی صدورہم. یہ سارا میرا آپ کا ذکر چل رہا ہے، اور اللہ اس امت کے تذکرے بشایع علیہ السلام کی وحی میں کر رہا ہے. اختم بہم الخیر الذی بدأتہ باولہم ذلک فضلی اوتیہ من اشاء وانا ذو الفضل العظیم. میں اس امت کے ذریعے جو آدم سے خیر کا سلسلہ چلا تھا اس امت پر آ کر ختم کروں گا. وہ آخری نبی اور اس کی امت آخری امت، اس کے بعد کوئی نبی نہیں اور اس کے بعد کوئی امت نہیں. اللہ شایع پر ذکر کر رہا ہے، اور یہ یہودیوں کو سنایا جا رہا ہے. کیوں سنایا جا رہا ہے؟ کہ وہ آئے گا، اس پر ایمان لانا یہ تمہارے نبی کا حکم ہے، انبیاء بنی اسرائیل کا حکم ہے. اس لیے میرے نبی نے کہا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میرے پیچھے چل کر وہ کامیاب ہوتے. انہیں بھی میرے پیچھے چلنا پڑتا، وہ تورات پہ نہ چلتے، وہ قرآن پہ چلتے. کہ میں موسیٰ کا بھی نبی، میں عیسیٰ کا بھی نبی، میں ساری کائنات کا نبی. آپ مسجد میں تشریف لائے، صحابہ انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں کہ آدم صفی ہے اور ابراہیم خلیل ہے
اور موسیٰ نجی اللہ ہے اور عیسیٰ روح اللہ ہے، یہ تذکر شر ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے سنا کیا کہہ رہے تھے، کیا یوں بات کر رہے تھے اور انبیاء کا ذکر چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بے شک ایسا ہے کہ ابراہیم خلیل ہے، آدم صفی ہے اور موسیٰ نجی ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، لیکن انا حبیب اللہ ولا فخرا، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اور پھر آپ نے کھولا انا حبیب اللہ ولا فخرا، میں اللہ کا محبوب ہوں، فخر کوئی نہیں۔ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخرا، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری امت انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، اور جھنڈا قیامت کے دن کامیابی کا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ، سب سے پہلے قیامت میں سفارش کروں گا، اور سب سے پہلے اللہ میری سفارش کو سن کے قبول فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا انا قائد المرسلین، میں رسولوں کا بھی قائد ہوں۔ انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، سارے نبیوں میں سب سے بڑی امت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب قیامت میں لوگ اٹھیں گے سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں اٹھوں گا۔ قائدهم اذا وفدوا، جب سارے وفد بن کے اللہ کے دربار میں جائیں گے میں قائد بن کر جاؤں گا۔ انا خطیبهم اذا انصتوا، جب سارے خاموش ہوں گے میں بولتا ہوں گا۔ انا مستشفعهم اذا حبسوا، جب سب کو روکا جائے گا میں خوشخبریاں سناؤں گا۔ انا مبشرهم اذا ایسوا، جب سارے نا امید ہو جائیں گے میں ان کو بشارتیں سناؤں گا۔ میں ہوں اللہ کا سب سے معزز انسان۔ انا اکرم ولد آدم علی ربی، اللہ کے ہاں سب سے عزت دار انسان میں ہوں، سب سے بڑی عزت والا میں ہوں۔ اور الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، کرامت اس دن میرے ہاتھ میں، عزت اس دن میرے ہاتھ میں، خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں، برکت کی چابی محمد مصطفیٰ، رحمت کی چابی محمد مصطفیٰ، کامیابی کی چابی محمد مصطفیٰ، مودت کی چابی محمد مصطفیٰ، عظمت کی چابی محمد مصطفیٰ، صداقت کی چابی محمد مصطفیٰ، خلافت کی چابی محمد مصطفیٰ، کامیابی کی چابی محمد مصطفیٰ، عزت کی چابی محمد مصطفیٰ، دنیا کے خزانوں کی چابی محمد مصطفیٰ، جنت کی چابی محمد مصطفیٰ۔ آپ نے فرمایا ان الجنہ لمحرمۃ علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام جب تک میں جنت نہ جاؤں گا۔ سب سے پہلے دروازہ اللہ میرے لیے کھولے گا، میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے فرشتہ داروغہ پوچھے گا من کون ہے، میں کہوں گا محمد، محمد آیا ہے، تو دروازہ کھلے گا اور داروغہ جنت کہے گا بکا امرت اللہ افتح قبل، یہی حکم تھا کہ آپ سے پہلے یہ جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ یہ محمد مصطفیٰ ہیں، ابھی آپ آئے نہیں ہیں، اور یہودیوں کو سنایا جا رہا کہ ایک نبی آنے والا ہے جو تمہارے نبی کا بھی نبی ہے، جو موسیٰ کا بھی نبی ہے، جو شعیع کا بھی نبی ہے، جو عیسیٰ کا بھی نبی ہے، جو یعقوب کا بھی نبی ہے، جو ابراہیم کا بھی نبی ہے۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام پر وحی اتاری، یا داؤد انہ سیأتی من بعدک نبی اسمہ احمد و محمد، آپ کے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام احمد بھی ہوگا، اس کا نام محمد بھی ہوگا۔ وہ کیسا ہوگا؟ لا اغضب علیہ ابدا ولا یغضبنی ابدا، نہ وہ مجھے کبھی ناراض کرے گا نہ میں کبھی اس پر ناراض ہوں گا۔ وقد غفرت لہ، اور میں اس کے سارے معاف کر چکا، ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، جو آپ کے اگلے کرنے سے پہلے، جو آپ کے پچھلے ہونے سے پہلے، سارے آپ کے معاف کر چکا۔ پھر یہ تو آیا داؤد پر آپ کا ذکر، آگے میرا آپ کا ذکر، امتہ امت مرحومہ، اس کی امت پہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ اعطیتہم من النوافل مثل ما اعطیت الانبیاء، انہیں وہ نفل دوں گا جو میں نے نبیوں کو دیے تھے۔
وَافْتَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْفَرَائِضَ الَّذِي افْتَرَضْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، اور انہیں پہ وہ فرض اتاروں گا جو میں فرائض نبیوں پہ اتارتا تھا، وہ فرض ان پر آئیں گے، جو نبیوں پر نفل آتے تھے وہ ان پر آئیں گے۔ اور وَمِثْلُهُمْ مِثْلُ نُورِ الْأَنْبِيَاءِ، جب یہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے چہروں پہ نور نبیوں جیسا ہوگا، ان کے چہروں کا نور نبیوں جیسا ہوگا۔ اور پھر فرمایا یا داؤد انی فضلت محمد و امتہ علی الامم کلہا، اے داؤد امت محمد اور اس کے نبی محمد کو میں نے کل کائنات پہ فضیلت عطا فرما دی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں خبر سناؤ کہ ایک نبی آ رہا ہے جو سید ہے، جو سراج منیر ہے، جو صادق الامین ہے، ایک نبی آ رہا ہے۔ ابھی آپ آئے نہیں اور نبی آپ پر ایمان لا رہے ہیں، اور قوموں کو کہا جا رہا کہ آپ پر ایمان لائیں۔ یہ وہ نبی ہے کہ جس کے آنے سے پہلے ساری امت میں شور اور ہنگامہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں فرما رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، اے بنی اسرائیل میرے بعد بھی ایک نبی آئے گا، اس نبی کا نام احمد ہوگا، وہ میرا بھی نبی ہوگا، وہ عیسیٰ کا بھی نبی ہوگا، تم بھی اس پر ایمان لانا، جب وہ آئے میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں، اور تمہیں خبر سناتا ہوں کہ اس کا نام احمد ہوگا اور وہ میرے بعد آئے۔ یہ ساری خبریں چل اور پوری کائنات کے ہر زمانے میں نبی اپنی اپنی امتوں کو یہ خبریں سنا رہے ہیں، اور ایک ہنگامہ ہے کہ نبی آنے والا ہے، جو نبیوں کا نبی، اعظم نبی، اکرم نبی، سب سے بڑا نبی۔ پھر وہ وقت آیا 12 ربیع الاول کو، وہ وقت آیا 12 ربیع الاول کو کہ جب آپ کا ظہور ہونے لگا اور وہ زمانہ شروع ہوا جس کی خبر دی گئی۔ تو 12 ربیع الاول، اور جیسے ہی آپ آمنہ کے بطن میں منتقل ہوئے ہیں، پیدا نہیں ہوئے، ابھی بطن میں آئے ہیں، تو کائنات میں بشارتیں چل رہی، سمندر میں بشارتیں چل رہی، آسمان میں بشارتیں چل رہی، جانوروں میں، جنگل کے جانوروں میں بشارتیں چل رہی۔ قد آن ابو القاسم میمون المبارکہ، ابو القاسم آنے والا جس کی خبریں کل کائنات میں تھیں وہ آنے لگا، اور برکت کا زمانہ شروع ہونے لگا۔ آپ کے آمد پر ابھی آپ ماں کے پیٹ میں ہیں اور بشارتیں شروع ہو گئے۔ آپ پیٹ میں ہیں، درد کوئی نہیں، وزن کوئی نہیں، تکلیف کوئی نہیں، اور آنے جانے اٹھنے بیٹھنے میں کسی قسم کا بوجھ کوئی نہیں۔ آپ کا زمانہ پیٹ کا یوں گزرا۔ پھر 12 ربیع الاول تھا اور 22 اپریل تھا، گرمی کی ابتدا، گرمی کا موسم، 571 عیسوی ہے، اور صبح صادق کا وقت ہے، اور 11 ماہ بیشنس ہے، 3675، یہ سن طوفان نوح ہے، 3672 کل جگ، یکم جیٹھ ہے، 2585 سن ابراہیمی، 20 تاریخ ماہ ہفتم ہے، اور 2882 سن سکندرویں، اور 20 تاریخ ماہ نیسان ہے، اور یکم جیٹھ ہے، 628 بکرمی شمسی سال ہندوستانی مہینوں کے اعتبار سے، تو 628 بکرمی شمسی سال ہے، اور 12 ربیع الاول ہے، 571 عیسوی ہے، صبح صادق کا وقت ہے۔ ابھی کائنات کے مشرق سے سورج نکلا نہ تھا کہ کائنات کا سورج طلوع ہو چکا تھا، اور آپ دنیا میں تشریف لائے اندھیرے کے وقت۔ 12 ربیع الاول انقلاب آ گیا، پوری، آپ پیدا تو مکے میں ہو رہے ہیں پر انقلاب پوری کائنات میں آیا ہوا ہے، پوری کائنات میں انقلاب آیا ہوا ہے، ساری کائنات ہل گئی آپ کی پیدائش پر۔ کمرے میں کیا ہو رہا؟ کچھ کمرے میں ہو رہا ہے، کمرے میں ہو رہا کہ آپ بطن مبارک سے آمنہ کے تشریف لائے تو آپ کے وجود پر آلائشیں نہیں تھیں، ایسے جیسے آپ غسل کیا ہوا،
سرما لگا ہوا سرمگی آنکھیں اور نہائے دھوئے ہوئے صاف ستھرے خوشبودار اور بالکل وجود صاف ستھرا اور ختنہ ہوا تھا. ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں، مختون پیدا ہوئے. ولدت مختونہ، میں ختنے کے ساتھ پیدا ہوا. آپ نہائے دھوئے تشریف لائے. آتے ہی آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ سیدھا سجدے میں سر ڈال دی. بچہ آتا ہے تو روتا ہے، پہلا کام چیخ مارتا ہے، روتا ہے. آپ نے دنیا میں آ کے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ سیدھا سجدے میں سر ڈالا، پورا سر سجدے میں جھکایا. جیسے عام آدمی سجدہ کرتا ہے ایسے آپ نے سجدہ کیا. پہلا سانس سجدہ، زندگی کی ابتدا سجدہ. اب میں آپ کو لے کر چلوں آخر 12 ربیع الاول ہے اور آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. یہ ابتدا ہے، یہ انتہا ہے. اور آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. فجر کی نماز ہو چکی ہے، ظہر ابھی آئی نہیں، 11-12 بجے کا وقت ہے اور آپ کا آخری وقت آ چکا ہے اور ملک الموت جان لینے کو اندر آ چکا ہے اور آپ کی روح قبض ہونا شروع ہو چکی ہے اور آپ کا سانس اکھڑ رہا ہے. تو جاتے جاتے جو آخری پیغام دیا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز، میری امت نماز، میری امت نماز. 12 ربیع الاول ابتدا سجدہ، 12 ربیع الاول زندگی کی انتہا سجدہ، ابتدا بھی سجدہ انتہا بھی سجدہ اور نماز. بتایا ہے کہ مومن کوئی دن بغیر نماز کے نہیں گزار سکتا. اس کے ہر سانس میں سجدہ ہے، اس کا جسم نہیں جھکتا، اس کا دل سجدے میں پڑا ہوتا ہے. نماز میں سجدہ صرف نماز کا سجدہ نہیں ہے، یہ سجدہ زندگی کا سجدہ ہے کہ میری تجارت آپ کے سامنے سجدے میں ہے، میری روزی آپ کے سامنے سجدے میں ہے، میری معیشت سجدے میں ہے، میری حکومت سجدے میں ہے. میں اپنی مرضی سے نہیں کروں گا، آپ کے حکم سے کروں گا، آپ کے حکم سے کروں گا، آپ سے پوچھ کے کروں گا. میں پہنوں گا آپ کے بتایا، میں سوچوں گا آپ کا بتایا، میں پکڑوں گا آپ کا بتایا، میں بولوں گا آپ کا بتایا، میں پہنوں گا آپ کا بتایا، میں معاملات کروں گا آپ کا بتایا، میں بولوں گا آپ کا بتایا، میں حکومت کروں گا آپ کا بتایا، میں سیاست کروں گا آپ کا بتایا، میرا دن گزرے گا آپ کا بتایا، میرا رات گزرے گی آپ کا بتایا، میرے سجدے آپ کے بتائے، میری عبادات میں آپ ہی آپ ہیں. یہ جو پہلا سجدہ کیا ہے یہ صرف سجدہ نہیں تھا، یہ پوری زندگی کا اعلان تھا کہ میں اللہ کے آگے جھکا ہوا. میری تجارت اللہ کی، میری زراعت اللہ کی، میری حکومت اللہ کی، میرا دل اللہ، میری صبح اللہ، میری شام اللہ، میری جوانی اللہ، میرا بچپن اللہ، میرا بڑھاپا اللہ، میرا مرد و عورت کا رنگ روپ اللہ، ہر رنگ میں اللہ، اللہ ہی اللہ. پہلے سجدے میں بتایا کہ زندگی کا ہر سانس اللہ کی اطاعت میں گزرے. پہلے سجدے میں بتایا اور سارے عالم کو پیغام دیا کہ میں سارے بتوں سے ہٹا کر اور جہاں جہاں تم کہہ رہے ہو، کوئی کہہ رہا ہے فرعون بڑا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کسرا بڑا ہے، کوئی کہہ رہا ہے قیصر بڑا ہے، کوئی کہہ رہا ہے بادشاہ بڑے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے سیاستدان بڑے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے فلاں پیسے والا بڑا ہے، کوئی کہہ رہا ہے فلاں فیکٹری والا بڑا ہے. جہاں جہاں تمہاری بڑائی اٹکی پڑی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سب سے نظریں ہٹا کر ایک بڑا ہے اور وہ اللہ ہے، ایک بڑا ہے اور وہ اللہ ہے. پہلا سجدہ کر کے پیغام دیا ہے کہ یہاں جھکانے آ رہا ہوں، اس اللہ کے آگے جھکانے آ رہا ہوں. پہلے سجدے میں، پہلے لمحے میں دعوت شروع ہو گئی، پہلے لمحے میں دعوت شروع ہو گئی. اور پھر آپ نے
الٹے ہاتھ پر سہارا لیا اور شہادت کی انگلی کو اٹھایا آسمان کی طرف اور پوری کائنات میں نور پھیلا اور پیغام دیا زبان حال سے ایک اللہ ہے لا الہ الا اللہ. پیغام زبان سے چلے گا 40 سال کے بعد لا الہ الا اللہ، لیکن اشارے سے پیغام آج بچپن کے پہلے لمحے میں دیا جا رہا ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. ایک اللہ ہے، اس کے در پہ جھکانے آ رہا ہوں. یہ رات کا وقت ہے اور پھر کیا ہوا؟ بادل آ گئے. سحری کا وقت اور بادل، حالانکہ موسم گرمی کا تھا، دھند سردی میں ہوتی ہے، لیکن یہاں دھند چھا گئی کمرے میں. اپریل کے مہینے میں دھند چھا گئی اور سارا کمرہ دھند سے بھرا اور بچہ نظروں سے اوجھل ہوا تو آمنہ ڈر گئیں، گھبرا گئیں. تو ایک آواز آئی، پہلی آواز آئی طوفوا به مشارق الارض ومغاربها وادخلوه البحار كلها ليعرفوه باسمه ونعته وصفته. اس بچے کو مشرق لے جاؤ، مغرب لے جاؤ، شمال لے جاؤ، جنوب لے جاؤ، سمندر کی سیر کراؤ، کل کائنات پھراؤ اور تعارف کرواؤ. یہ رسول اللہ ہیں، یہ صفی اللہ ہیں، یہ نجی اللہ ہیں، یہ حبیب اللہ ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ کائنات کا نبی ہے. اس کے پیچھے چلو گے تو اللہ ملے گا، اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی. آج سے موسیٰ نہیں، آج سے عیسیٰ نہیں، آج سے داود نہیں، آج سے زبور نہیں، آج سے انجیل نہیں، آج سے تورات نہیں، آج سے صرف ایک نبی کا راج ہے اور ایک ہی شہنشاہی ہے. وہ مشرق کا ہو تو محمد ہونا پڑے گا، وہ مغرب کا ہو تو اس کے پیچھے چلنا پڑے گا، وہ جزیرے کا ہو، وہ کسی قوم قبیلے کا ہو، نبی ایک ہے اور وہ محمد مصطفیٰ ہیں. جاؤ ساری کائنات والوں کو تعارف کرواؤ. پیدائش کے پہلے لمحے میں تشہیر کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا. پہنچائیں گے آپ کی آواز. آپ پیدا ہو رہے مکے میں، کون آپ کو پھیلائے گا؟ کون آپ کے نبوت بتائے گا؟ آپ کہاں کہاں جائیں گے؟ کہاں کہاں سفر کریں گے؟ ہم آپ کو پھیلائیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے اور ہم آپ کا نغمہ ساری کائنات والوں کو سنائیں گے. مشرق والوں کو بتاؤ یہ محمد ہے، مغرب والوں کو بتاؤ، سب کو تعارف کرواؤ کہ یہ ہے رسول اللہ. پھر تعارف کیسا ہوا؟ تعارف کیسا ہوا کہ آپ پر ابھی نبوت نہیں آئی، نبوت نہیں آئی تو اللہ کے نبی فرماتے تھے میں مکے میں وہ پتھر بھی جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے. جب میں پتھر کے پاس سے گزرتا آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو میرا سلام. پتھر پہچان گئے کہ یہ ہے رسول اللہ. ایسا تعارف ہو. حضرت علی فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ مکے کی وادی میں اترا، مستقبلہ حجر ولا شجر ولا مدر الا یقول السلام علیکہ یا رسول اللہ. سامنے سے جو پتھر آیا اور ٹیلا آیا اور جو درخت آیا، ہر درخت ٹیلے سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول. ایسا تعارف کہ پتھر بھی جانتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کا حبیب. پتھروں کو بھی پتہ ہے، درختوں کو پتہ ہے، جانوروں کو پتہ. آپ انصاری کے باغ میں گئے، ساری بکریاں سجدے میں پڑ گئیں. آپ کو دیکھا سجدے میں پڑ گئیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ نہ کریں، ہم تو امت ہیں اور آپ کے ماننے والے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں کسی کو کسی کے آگے جھکنے کی اجازت نہیں. اگر میں سجدے کا امر دیتا تو بیوی کو کہتا کہ خامند کو سجدہ کر. اونٹ آیا، اونٹ والا آیا، ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میرا اونٹ بدک گیا ہے، سرکش ہو گیا، میرے اونٹ ہیں بدک گئے ہیں، سرکش ہو گئے اور میں نے ان کو ایک باغ میں بند کر دیا کہ وہ تو قتل کر دیں گے آدمی کو. آپ نے کہا اچھا چلو میرے ساتھ. دروازے پر پہنچے، کہا افتح لی الباب، دروازہ کھولو. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ نحذر علیک الصولہ، ہمیں خطرہ ہے آپ پر حملہ کریں گے. آپ نے کہا ڈرو مت، دروازہ کھولو. دروازہ کھولا تو ایک اونٹ قریب تھا، ایک دور کھڑا تھا.
جب نظر پڑی آپ کے رخ انور پر تو قریب غصے سے جھگالی کر رہا تھا، وہ بھاگا اور آپ کے آ کر قدموں میں گردن ڈال دی۔ دوسرے والے کی نظر پڑی، وہ بھی بھاگا اور آپ کے قدموں میں گردن ڈال دی۔ آپ نے کہا رسی لاؤ، رسی لائے، دونوں کو باندھا اور آپ نے مالک کے ہاتھ میں دیا، اذهب انہما لا یعصیانک ابدا، جا اب ساری زندگی کبھی سرکش نہیں ہو۔ جانور جانتے ہیں تعارف کیسا اللہ نے کروایا کہ جانور جانتے ہیں، درخت جانتے ہیں، پتا پتا جانتا ہے۔ آپ صحرا میں ہیں اور آپ کو حاجت، قضائے حاجت کرنی تھی، اور صحرا میں نہ کوئی درخت، نہ کوئی آڑ، نہ کوئی دیوار، تو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو وادی کے کناروں پہ دو درخت، ایک ادھر ایک ادھر، تو اللہ کے نبی نے ادھر والے کو اشارہ کیا، ادھر والے کو اشارہ کیا، فَأَقْبَلَتْ تَخِدُّ الْأَرْضَ خَدًّا، وہ یوں یوں ہوا اور اس نے زمین سے جڑوں کو نکالا اور وہ زمین چیرتا آپ کے سامنے کھڑا ہو۔ پھر ادھر والے کو اشارہ کیا اور وہ بھی زمین چیرتا آپ کے سامنے کھڑا ہوا۔ آپ نے دونوں کو ملایا، التئما علی باذن اللہ، مل جاؤ دونوں، وہ دونوں مل گئے اور انہوں نے آڑ بنائی، آپ نے قضائے حاجت فرمائی۔ اس کے بعد جابر کہتے ہیں میں نے جو دیکھا تو ایک کو آپ نے اشارہ کیا، وہ دوبارہ اپنی جگہ پہ جا کھڑا ہوا، اور دوسرے کو اشارہ کیا، وہ دوبارہ اپنی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو۔ درختوں کو پہچان، پتھروں کو پہچان، آپ احد پر ہیں اور ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر، علی اور عثمان آپ کے ساتھ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور زلزلہ آیا، ہلنے لگا، تو آپ نے فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہید، ٹھہر جا، رک جا، تجھ پہ نبی کھڑا ہے، صدیق کھڑا ہے اور شہید کھڑے۔ اور احد پہاڑ کی حرکت ختم، پہاڑ کو پتہ ہے کہ کون کہہ رہا ہے، کس کا حکم آ رہا، اور آج کے مسلمان کو نہیں پتا کہ کون کہہ رہا ہے۔ نبی ہے، سنت ہے، چھوڑ دو، کون سا فرض ہے، سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑیں۔ اور پہاڑ جانتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے، کہ جس کا کہا اللہ واپس نہیں کر رہا، جس کا کہا اللہ نہیں واپس کر رہا، وہ کہہ رہا ہے، اس کا حکم ہے۔ اللہ کے بعد جس کی عظمت کا نمبر آتا ہے، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، اللہ کے بعد جس کا نمبر آتا ہے وہ کہہ رہا ہے، جس کی شان پتھر جانتے ہیں، درخت جانتے ہیں، ٹیلوں کو پتا، پہاڑوں کو پتا، مکے مدینے کو پتا، کل کائنات کو پتا۔ تو پہلی آواز آئی، بچہ اٹھاؤ، مشرق مغرب لے جاؤ، پہاڑوں دریاؤں میں پھراؤ، سب کو بتاؤ یہ آ گیا ہے محمد مصطفیٰ۔ دوسری آواز آئی، اعطوہ خلق آدم ومعرفت الشیس وشجاعت نوح وخلت ابراہیم ولسان اسماعیل ورضا اسحاق وفصاحت صالح وحکمت لوط وبشر یعقوب وشدت موسیٰ وصبر ایوب وطاعت یونس وحب دانیال ووقار الیاس وجہاد یوشع وزہد عیسیٰ وعصمت یحییٰ واغمسوہ فی اخلاق النبیین والمرسلین۔ دوسری آواز آئی، اس نبی کو جو آدم کو دیا تھا وہ اسے دے دو، جو شیس کو دیا تھا وہ دے دو، جو نوح کو دیا تھا وہ دے دو، جو ابراہیم کو دیا تھا وہ دے دو، جو سارے نبیوں کو دیا تھا وہ دے دو۔ آدم کی خلقت دو، شیس کی معرفت دو، ابراہیم کی خلت دو، نوح کی معرفت دو، اور اسماعیل کی زبان دو، اسحاق کی رضا دو،
اور لوط کی حکمت دو، صالح کی فصاحت دو، بشرا اور بشرا یعقوب کی خوشخبری دو، ایوب کا صبر دو، موسیٰ کی شدت دو، اور دانیال کی محبت دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، یحییٰ علیہ السلام کی عصمت دو۔ یہ سارے نبیوں کے سمندر میں، اخلاق اور علم کے سمندر میں اس نبی کو غوطہ دے کے نکالو۔ جو سارے نبیوں کو دیا آپ کو پیدائش کے پہلے لمحے میں اللہ نے وہ عطا فرما دی، پہلے لمحے میں۔ یہ معمولی بچہ نہیں آ رہا، یہ تو ہو رہا ہے آمنہ کے کمرے کے اندر، باہر کیا ہو رہا ہے؟ یہودی پھر رہے ہیں، هل یولد فیکم اللیلۃ مولود، آج کی رات کو بچہ پیدا ہوا، یہودی پھر رہے ہیں، کو بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو قریش کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتا، کو بچہ آیا ہو کا پتہ کرو۔ ہمارا علم یہ کہتا ہے آج کی رات اس امت کا آخری نبی پیدا ہوا، ہمارا علم کہہ رہا ہے پتہ کرو۔ صبح آ کر بتایا کہ عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا۔ یہودی نے کہا کہ باپ زندہ ہے؟ کہا نہیں، یتیم ہے، باپ کوئی نہیں، باپ انتقال کر چکا۔ کہا اچھا مجھے دکھاؤ۔ آمنہ کے گھر گئے، ان سے کہا بھائی وہ بچہ ذرا لائیں، وہ بچہ لے کر آئیں، آپ کو دکھایا، یہودی نے دیکھا، غش کھا کر بے ہوش ہو کر گرا، ہوش آیا، لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا ویلکم یا بنی اسرائیل قد خرجت النبوۃ من بنی اسرائیل وفرحتم بها یا معشر قریش واللہ لیستون بکم سطوہ یخرج خبرها من المشرق والمغرب۔ اے بنی اسرائیل تمہاری بربادی، آج نبوت تمہارے ہاتھ سے چلی گئی، اور اے قریش والو تمہیں مبارکباد، آج تم نبوت کو لے گئے، اللہ کی قسم یہ نبی تمہیں لے کر اٹھے گا اور ایسی محنت کرے گا کہ جہاں رات جاتی ہے اس کا نام ہوگا، جہاں دن جاتا ہے اس کا دین ہوگا، کوئی کچا پکا گھر نہ ہوگا جس میں محمد کا تذکرہ نہ ہوگا۔ یہودی یہ باہر پریشان، کوئی آ گیا، یہ مکہ مدینے میں چل رہا، عالمی سطح پہ کیا ہو رہا ہے اور باہر کیا ہو رہا ہے کہ جس رات آپ پیدا ہوئے سارے صبح کو بادشاہوں کے تخت الٹے پڑے، کسرا الٹا پڑا، کیسر الٹا پڑا، اور سارے بادشاہوں کے تخت الٹ گئے کہ اب سب کی حکومت ختم، تختہ الٹنے والا آ چکا۔ ایک دن کے لیے سارے گونگے ہو گئے، بات نہیں کر سکتے کہ بولنے والا مکے میں آیا ہے، تم سب کے زبانیں بند۔ اور کیا ہوا؟ جن بتوں کی پوجا کی جاتی تھی معبود، صبح کو دیکھا تو سارے اوندے منہ پڑے، سارے بت اوندے منہ پڑے، گرے پڑے۔ قبیلہ سلیم اپنے بت کے پاس آیا، وہ گرا پڑا، اٹھایا، جو اٹھایا تو اس سے آواز آئی قل للقبیلۃ من سلیم كلها هلك الزماد وعاش اهل المسجد هلك الزماد وكان يعبد مدة قبل الكتاب الى النبي محمد۔ یہ بت خود کہہ رہا ہے، زماد اس کا نام تھا، جاؤ سارے بنی سلیم سے کہہ دو آج سے بتوں کا زمانہ ختم، مسجد والوں کا زمانہ شروع ہو چکا، آج سے بتوں کا زمانہ ختم، اللہ کی عبادت کا زمانہ شروع ہو چکا کہ محمد مکہ میں آ چکا، ہمارا زمانہ ختم۔ قریش کا بت تھا، صبح پہنچے اس کے پاس تو وہ اوندا پڑا، اسے اٹھا کے سیدھا کیا وہ پھر گر گیا، اسے اٹھا کے پھر سیدھا کیا وہ پھر منہ کے بل، پھر اٹھایا سیدھا کیا وہ پھر منہ کے بل، اسے پکڑا رسیوں سے باندھا، کھڑا کیا رسیوں سے باندھا، تو وہ بولا تردى بمولود اضاءت بنوره جميع فجاج الارض بالشرق والغرب۔ یہ ایک بچہ آیا ہے جس کا نور چمکا ہے اور اس سے مشرق بھی اور مغرب بھی اور کل کائنات نورانی ہو گئی ہے۔ اور وہ بچہ کیسا آیا ہے؟ وہ بچہ ایسا پیدا ہوا ہے کہ خرت له الاوثان طرا ورعدت قلوب ملوک الارض جمعا من الرعب، سارے بت
اس کی عظمت کے آگے جھک گئے اور زمین کے بل گر گئے، اور وہ ایسا بچہ آیا ہے کہ بادشاہوں کے دل اپنے درباروں میں رہتے دہل گئے اور ڈر گئے۔ یہ آپ پیدا ہو رہے ہیں اور عالمی انقلاب آ رہا ہے، عالمی انقلاب۔ کسرا کے محل میں زلزلہ، ایران، کہاں ہزاروں کلومیٹر مکہ اور کہاں ایران، اور ایران کی بنیادیں ہل گئیں۔ جب آپ دنیا میں آئے ایران کی بنیادیں ہل گئیں اور محلات ہل گئے، اور زلزلہ آیا کہ ایران کو توڑنے والا آ چکا، ایران کو برباد کرنے والا آ چکا، اور ایران کی سلطنت کو زیر و زبر کرنے والا آ چکا، اور ایرانیوں کو ناک چمنے چبوانے والا آ چکا۔ محلات زلزلہ، 14 کنگرے ٹوٹ کر زمین پر گرے، جس کا مطلب تھا کہ آئندہ سے 14 بادشاہ ہوں گے اور اس کے بعد ایرانی ختم۔ تو 14 بادشاہ ہوئے ہیں حضرت عثمان تک، اور حضرت عثمان کے زمانے میں آخری بادشاہ تھا یزدجر، وہ مرا، اور 3164 سال سے کسرا کی بادشاہت وہ زیر و زبر ہو گئی اسلام کے سامنے، اور قیامت تک ختم۔ تو آپ نے کہا لا کسرا بعدا، آج کے بعد کوئی کسرا قیامت تک نہیں آئے گا، اور روم ایسا ٹوٹے گا کہ آج کے بعد قیامت تک دوبارہ قیصر نہیں آئے گا۔ کائنات میں زلزلہ ہے۔ موبزان نے خواب دیکھا، وزیر نے، کہ عربی گھوڑے دجلہ پار کر کے آئے اور ایرانی گھوڑوں کو بھگاتے لے جا رہے ہیں۔ پریشان، کیا ہوا کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ تو خواب کی تعبیر کون بتائیں؟ تو کاہن بلائے، انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا، ہمارا علم صرف اتنا بتاتا ہے کہ عرب کی طرف کو واقعہ پیش آیا ہے جس کا یہ نتیجہ ہے، باقی پوری تعبیر ہمیں نہیں پتا۔ تو ایک بڑا عالم ہے، ہم سے بھی بڑا، وہ شام میں رہتا ہے، شام، سطح اس کا نام ہے، آپ جائیں اس سے پوچھیں۔ تو عبد المسیح رشتہ دار تھا، اس کو دوڑایا، وہ شام پہنچا، سطح ماموں کے پاس، وہ بڑا کاہن تھا جس کے بعد خبریں آتی جنات کی۔ اب وہ مراقبے میں بیٹھا ہوا، آنکھیں بند اور بیٹھا ہوا، عبد المسیح گھوڑے سے اترا، اس کے بولنے سے پہلے یہ بولا یا عبد المسیح بعثک ملک بنی ساسان لارتجاس الایمان بخمود النیران وروی الموبدان، مجھے پتا ہے کہ تجھے کسرا نے بھیجا، اس کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے کنگرے ٹوٹ گئے، اور موبزان وزیر نے خواب دیکھا تو یہی پوچھنے آیا ہے یا عبد المسیح اذا کثرت التلاوہ وظہر صاحب الحراوہ وفاز وادی السماوہ وغازت بحیر ساوہ فلیس الشام لسطع شاما۔ تعبیر بتائی عبد المسیح، تعبیر یہ ہے جب مسجدوں میں قرآن زیادہ پڑھا جائے گا اور جب لاٹھی کو لے کے چلنے والا نبی ظاہر ہوگا تو پھر شام بھی اس کا ہے، ایران بھی اس کا ہے، عراق بھی اس کا ہے، مشرق بھی اس کا ہے، مغرب بھی اس کا ہے، شمال اور جنوب بھی اس کا ہے، کل کائنات پر اس کا راج ہوگا۔ 12 ربیع الاول یہ عالمی انقلاب ساری دنیا میں آیا ہوا، پیر کا دن ہے اور صبح صادق کا وقت ہے، اور پوری کائنات ہل گئی کہ محمد مصطفیٰ آ گئے، کائنات پہ راج کرنے والا آ گیا، شہنشاہ بادشاہ آ گیا۔ یہ 12 ربیع الاول وہ ہے آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ 12 ربیع الاول۔ لیکن آپ کرتے کیا تھے؟ 12 ربیع الاول آپ کی زندگی میں آتا تھا تو آپ کرتے کیا تھے؟ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے، ہر پیر کو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فیہ ولدت وفیہ انزل علی، میں پیر کے دن روزہ ایک اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ میں پیر والے دن پیدا ہوا تھا تو میں اس شکرانے میں روزہ رکھتا ہوں، اور دوسرا پیر والے دن مجھ پہ قرآن اترنا شروع ہوا تھا
پہلی وحی مجھ پہ پیر والے دن آئی تھی، تو چونکہ میں نبی بنا پیر والے دن، اور میں پیدا ہوا پیر والے دن، اور پیر والے دن ہی اور جمعرات کے دن، ان دو دنوں میں اعمال بنی آدم کے اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں پیر والے دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو ہمیں جو سنت سے بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر والے دن روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ میں پیر والے دن پیدا ہوا تھا، اس شکرانے میں آپ روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ طریقہ ہے 12 ربیع الاول منانے کا، جو اللہ کے نبی خود فرماتے تھے کہ میں پیر والے دن شکرانے کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو بھائیو، آمد مصطفیٰ منانا نہیں اپنانا ہے، منانا نہیں اپنانا ہے کہ میرا نبی آیا، کل کائنات پہلا امر سجدہ، وہ میں نے کیا۔ میں نے 12 ربیع الاول کو بھی سجدہ نہیں کیا، 12 ربیع الاول کو بھی سجدہ نہیں کیا۔ آپ نے زندگی میں آتے پہلا سانس سجدے میں گزارا، اور میرا ہر سانس سجدے کے بغیر، ہر دن سجدے کے بغیر۔ تو پہلا پیغام 12 ربیع الاول کا ہے، وہ ہے نماز۔ آپ کی زندگی کی ابتدا نماز، آپ کی زندگی کا آخری پیغام نماز۔ تو بیچ میں ساری عمر نماز پڑھ کے دکھائی۔ نماز کے بغیر امت کوئی نہیں، نماز کے بغیر اسلام کے بنیاد کوئی نہیں۔ وہ کیا انسان جو جھکتا نہ ہو، مالک کے در پہ جاتا نہ ہو، نماز پڑھتا نہ ہو، اور اللہ بلائے آتا نہ ہو، یہ بھی کوئی انسان ہے؟ مسلمان تو دور، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ مالک بلائے اور ملازم نہ جائے، مالک بلائے اور نوکر نہ آئے۔ یہ تو کتے کا مزاج بھی نہیں، کتے اور جانور کا مزاج بھی نہیں، مالک بلائے اور وہ نہ آئے۔ تو میرے محترم بھائیو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آپ کے لیے رہبر بن کر تشریف لائے ہیں 12 ربیع الاول۔ تو 12 ربیع الاول کو جو سنت سے ہمیں بات ملی ہے وہ ہے کہ آپ روزہ رکھتے، ذکر کرتے، تلاوت کرتے اور نفل پڑھتے۔ یہ تھا 12 ربیع الاول کا پیغام۔ لہذا اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے ساتھ میچ کرو، اپنی زندگی کو دیکھو۔ نبی کا دن مسجد میں، میرا دن سینما ہال میں، نبی کی راتیں مصلی پر اور اللہ کے سامنے، اور میری راتیں کہاں، نبی کے دن کہاں، میری راتیں کہاں۔ نبی کیا دیکھتا تھا، میں کیا دیکھ رہا ہوں، نبی کیا سوچتا تھا، میں کیا سوچ رہا ہوں۔ وہ اللہ کو دیکھ کے چلتا تھا، میں شیطان کی راہوں پہ چل رہا ہوں، وہ خواہشات کے رستوں پہ چل رہا ہوں، وہ خواہشات کے خلاف چلتا۔ اس کا دن کہاں، میرا دن کہاں، اس کی رات کہاں، میری رات کہاں، اس کا بچپن کہاں تھا، میرا کہاں ہے، اس کی جوانی کہاں تھی، میری کہاں، اس کا بڑھاپا کہاں تھا، میرا کہاں، اس کی سوچ کیا تھی، میری کیا ہے، اس کی زندگی کے منصب مقصد کیا تھے، اور میری زندگی کے پلان اور منصوبے کیا ہیں، میں نے کہاں پہنچنا ہے، وہ کہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ میں سوچوں تو صحیح کہ وہ کیا، میں کیا، کہیں میل نہیں کھاتا، کہیں میل نہیں کھاتا۔ تو بھائیو، اپنی زندگی کو لائیں واپس، اپنے نبی کے طور طریقے پر واپس آ جائیں، اور جن راہوں پہ ہم جا رہے ہیں یہ سب باطل کے راستے، سب شیطانی راہیں اور سب جہنم کی راہیں۔ ایک رستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، یہ ایک راہ ہے جو سیدھا اللہ تک جاتا ہے، بس اس رستے کو لے لو، کامیابی کامیابی ہے، اور اللہ ہی اللہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اللہ بھی آپ کا اور ساری کائنات آپ کی۔ اگر ایک کام کر لیں کہ ہم محمدی بن کے دکھا دیں۔